امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ صدر بعض، سیکرٹری بعض، اراکین بعض اور عالی مرتبہ جج صاحبان، قاضی صاحبان، شرکائے مجلس حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے یہاں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی محبت کا نور اور جمال عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف تو بیت گیا، اب ربیع الثانی بھی تقریباً اپنی آخری بساط لپیٹ رہا ہے، لیکن حضور کے ذکر کی لو مدھو نہیں ہوئی۔ صدیوں قبل اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یاد میں خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کبھی کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، گھر گھر انہیں کی باتیں اور ہر لب پہ انہیں کے پاکیزہ نام کا چراغاں ہے۔ سو آپ آج سعادتیں سمیٹنے کے لیے اس معزز ایوان میں تشریف فرما ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا یہاں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ ختم نبوت کا پاکیزہ عنوان ہے، اور میرے سامنے جو میرے مخاطبین ہیں ان سے مجھے کوئی بڑی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ یہ ارباب دانش ہے، تو صرف اشارات سے ہی آگے بڑھوں گا تو کافی ہوگا۔ دو سوال ہیں اور اس کا مختصر جواب جو ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور منزل من اللہ ہے، اس کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھی اور کہا اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہو سکتا۔ اگر ممکن ہوتا تو جس طرح باقی کتابوں میں تحریف آ گئی تو اس کتاب کو بھی نہ چھوڑا جاتا، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم کے لیے، اور یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل بھی ہے، اور اس پیغام آخری کو قیامت تک باقی رکھنا بھی تھا۔ سوال یہ ہے کہ باقی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کے علاوہ، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، ان کی تعداد 103 بنتی ہے، 3 کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں۔ تو ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ آخر وہ بھی کتابیں تو اللہ کی تھیں، اور ان کتابوں میں تحریف راہ پا گئی، لوگوں نے اپنی مرضی کی چیزیں ان میں شامل کر دیں جو ان کی منشا کے مطابق نہیں تھی، ان کو نکال کے باہر پھینک دیا، حتیٰ کہ ان کتابوں کی اصل زبان بھی باقی نہیں رہی۔ آج دنیا کے اوپر کوئی یہودی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جو کتاب ہے میرے پیغمبر کی وہ وہی ہے جو ان پر اتری تھی، حرف بحرف وہی کتاب ہے۔ کوئی عیسائی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے نبی پہ جو انجیل نازل ہوئی تھی
یہ میرے پاس وہی انجیل ہے، اس میں کوئی حشو و زوائد نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی اپنی جانب سے چیزیں شامل نہیں کی گئی، کیونکہ یہ ان کے ہاں بھی اختلاف ہے۔ لیکن آج صدیاں گزرنے کے باوجود ہم اس پاکیزہ کتاب کو سینے سے لگا کے یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا کے سینے پہ اتری تھی، حرف بحرف، لفظ بلفظ یہ کتاب وہی ہے۔ معمولی تغیر بھی اس کتاب میں موجود نہیں، کوئی تبدل اس کتاب میں موجود نہیں، اور اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور اس کا ظاہری انتظام یہ کیا کہ اس کتاب کو حفظ کے لیے آسان کر دے۔ پچھلی کتابوں کے حافظ پیغمبر ہی ہوتے تھے، کسی اور کے بس کا روگ نہیں تھا کہ وہ پوری کتاب کو ازبر کر سکیں، لیکن قرآن مجید اللہ نے آسان فرما دی، 7 سال کا بچہ بھی پورا قرآن سینے میں محفوظ کر دیتا ہے، اور یہ اس کا ظاہری انتظام ہے، اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ عظمتوں کا مینارہ نور ہے، یہ رفتوں کا اجالا ہے، وہ ہے ہماری رفتوں کا۔ اس کتاب سے جڑنے والا، وابستہ رہنے والا، تعلق کی خاطر رکھنے والا، وابستگی دل بستگی رکھنے والا سرخرو ہے، کامیاب ہے، بامراد ہے۔ یہ کتاب حبل اللہ، اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، یہ روشنیوں اور اللہ کی رحمتوں کا حالہ نور ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کا تحفہ ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا ہماری ہدایت کے لیے جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ ثقیل اور بھاری چیز ہے، ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، یہ کتاب لے کر گئے۔ یہ کتاب اللہ کی حفاظت کے حساب میں، اس کو نہیں بدلا جا سکتا، اگر بدلنا ممکن ہوتا تو اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں اس کا اولین ہدف یہ کتاب ہوتی ہے۔ ماضی کے اندر بھی لوگوں نے کوششیں ضرور کی، ڈاکٹر شوروش نے یہ کچھ عرصہ قبل الفرقان الحق کے نام سے جو کاوش کی تھی، وہ پوری دنیا کے اوپر کروڑوں ڈالر صرف کر کے اس کو دنیا کی لائبریریوں میں پہنچایا گیا کہ یہ قرآن کا متبادل اور مقابل ہے، لیکن ردی کے ٹوکری پہ دنیا نے پھینک دیا۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی تھیں، اللہ نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی، تحریف راہ پا گئی۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کیوں؟ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ اللہ کے جتنے بھی فرستادگان تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، ان میں بہت سارے لوگوں نے شہید کیا۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کے تشتری میں رکھ کے بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا، پیغمبر شہید ہوئے، لیکن حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ دی۔ واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ رہی۔ چمڑے کے خیمے میں حضور تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی تلوار لیے باہر پہرے پہ کھڑا تھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو آقا کریم نے سر انور باہر نکالا اور پہرے پہ معمور شخص سے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے دی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے تھے، وہ بھی اللہ کا ہی دین لے کر آئے تھے، اللہ کے فرستادگان تھے، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، کیوں؟ تو اس کا سادہ مختصر جواب یہ ہے کہ اگر کسی پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نیا پیغمبر آنے والا ہے جو اتمام دین کرے گا، پیغام حق کا ابلاغ کرے گا، اللہ کے دین کی دعوت کو آگے بڑھائے گا۔ حضور علیہ السلام کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر اتمام دین اور اتمام توحید کون کرے گا؟ تو حضور کا حفاظت فرمایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب آخری نبی۔ اسی لیے اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے،
اس کی جگہ نئی کتاب اترنے والی ہے، صحیفہ اترنے والا ہے، ہدایت کا چشمہ سوکھے گا نہیں، کیونکہ ہدایت انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے۔ اللہ نے انسانی قافلے کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ تو اس ہدایت کا سرچشمہ قرآن کی شکل میں جو دیا گیا، اگر اس میں بھی تحریف راہ پا جاتی ہے تو بعد میں تو کوئی کتاب اترنے والی نہیں، تو پھر قیامت تک انسانیت ہدایت کا نور کہاں سے لے گی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فرمایا تم اس کتاب کے بعد کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ کون سا صحیفہ اترنے والا ہے؟ کون سی کتاب اترنے والی ہے؟ تو قرآن مجید کی حفاظت اس بات کا الوہی انتظام ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں، اور وہ یہ کہ دنیا کے اوپر کسی پیغمبر کا روضہ حتماً موجود ہو یہ نہیں کہا۔ مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، لیکن وہ ظن کے اعتبار سے اعتبار کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے۔ کتنے پیغمبروں کی قبریں ہیں جن پہ ہم نے حاضری دی ہے، اور وہ مختلف ممالک کے اندر اسی نام سے کئی قبور موجود ہے، تو حتماً نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اللہ نے ایک روضہ انور اس دھرتی پہ ایسا رکھا ہے، جب انسان وہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس تیقن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ یہاں حضور جلوہ کریں۔ بلکہ امام دار الہجرہ امام مالک نے کہا، باقی تین آئمہ نے تو کہا کہ حضور کے روضے پہ جاؤ، حاضری دو اور کہو کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں، لیکن امام مالک فرماتے ہیں حضور کے روضہ انور پہ جاؤ، حاضری دو، واپس آ کے کہو میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ یہ تیقن اور یہ یقین جو ہے وہ اللہ نے اس پاکیزہ ذات کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضور کے ساتھ موقوف ہوا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ تو طے شدہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بہت سارے پیغمبر ہیں جن کے بیٹے بھی پیغمبر، ان کے پوتے بھی پیغمبر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کی آپ شان دیکھ لیجیے، ایک فرزند حضرت اسحاق مسجد اقصی کا خطیب ہے، دوسرا فرزند حضرت اسماعیل مسجد حرام کا کعبۃ اللہ کا خطیب ہے۔ کوئی ایسا خوش نصیب باپ آپ نے دیکھا ہے کہ جس کا ایک بیٹا کعبۃ اللہ کا امام ہے، دوسرا مسجد اقصی کا امام ہے، اور دونوں کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہوا ہے؟ حضور کا فرزند ہوتا اور پیغمبر نہ ہوتا تو باقی انبیاء کتنے گزرے ہیں کہ جن کے بیٹے بھی نبی ہوئے، بیٹوں کے بیٹے بھی نبی ہوئے، نسل انبیاء کے دودھ سے مالا مال ہوئی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے فرزند کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا۔ اللہ اکبر، صدمہ بہت تھا حضور کے لیے۔ وَأَيْنَ رسول اللہ تَذْرِفَانِ، جب حضور کو خبر ملی کہ ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو حضور تشریف لائے، سرہانے کھڑے ہو گئے، تو چشمان رحمت سے آنسو برس رہے۔ جو کسی کا دکھ گوارا نہیں کرتے، تو فرزند سامنے پڑے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فرمایا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل دکھی ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس پہ رب راضی ہوگا۔ ناشکری کا کلمہ زبان پہ جاری انتہائی دکھ کی حالت کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور کا فرزند موجود نہیں رہا تاکہ جو باقی نبیوں کا اعزاز ہے تو یہاں حصے نہ آئے، تو حضور تو نبیوں میں فائق ہیں شانوں کے اعتبار سے۔ تو یہ تو طے ہے کہ حضور کے بعد نبی نہیں، قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ حضور کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب اترنے والی نہیں۔ یہ امت 70 کے عدد کو پورا کرنے والی امت ہے۔ کل امتیں جو پیدا ہوئی ہیں وہ 70 ان کی تعداد ہوئی ہے۔ تو یہ امت جو اللہ نے ہمیں اجازت دیا ہے، ہم آخر الامم ہیں، 70ویں کے عدد کو پورا کرنے والے۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ہمارے رسول پہ رسالت ختم ہو گئی اور ہمارے پہ شریعت ختم ہو گئی۔ اب نہ کوئی بعد میں نبی ہوگا، نہ کتاب ہوگی، نہ کوئی امت ہوگی۔ لیکن کتنے لوگوں نے ادعائے نبوت کیا؟ تو آپ تو ماشاءاللہ اس بات سے سب سے زیادہ واقف ہے کہ لوگ جانے 2 نمبر پہ ہوتا ہے۔ اصل کی عزت، ڈیمانڈ، پذیرائی، تکریم ہو تو 2 نمبر بھی مارکیٹ میں آتا ہے۔ جس کی اصل کی قیمت نہ، اس کا 2 نمبر نہیں آتا۔
اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور فرمایا کہ وہ نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں۔ اور فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، والعاقب لا نبی بعدی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہوتا، تو میں عاقب ہوں، میری شان یہ ہے۔ لیکن 30 دجال آئیں گے، وہ گمان کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اور مختلف ادوار میں لوگ آئے جنہوں نے ادعائے نبوت کیا۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا اور 30,000 لوگ یمامہ کے تعصب کی بنیاد پر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس نے یہ ادعا کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچل کے رکھا اور 1200 اصحاب نے جنگ یمامہ میں شہادت دی۔ حضور علیہ السلام نے ٹوٹل 27 جنگیں لڑیں، 27 جنگوں میں جو مسلمانوں کو شہادتیں ملی، جو جانیں پیش کی گئی، نذرانے پیش کیے گئے، ان کی تعداد 700 سے 800 کے درمیان ہے۔ 27 جنگوں کے اندر ٹوٹل 700 سے 800 کے درمیان شہادت۔ اور جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کے عنوان سے لڑی گئی، اس صرف ایک جنگ کے اندر اس سے اس کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور سمجھ آتی ہے۔ میں جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اہل شعور ہیں، عقل و بینش اور فہم و ادراک کا نور اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے۔ تعصب کی بنیاد پر مسلمہ کذاب کھڑا ہوا، کچل کے رکھ دیا گیا، 30,000 لوگ اس کے ساتھ تھے۔ جب مسلمہ کذاب اپنے منطقی انجام کو پہنچا تو اس کی ذریت ماننے والے بھی ختم ہو گئے۔ نبی ذہین ترین انسان اس دنیا کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کو جو قوا اور حواس دیے گئے تھے اس کی تاریخ پڑھے تو حیرت ہوتی ہے، اور اس کو اس سے گمان ہوا اور اس کے ماننے والوں کی ایک تعداد تھی۔ لیکن جب اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا گیا یا وہ رجوع کرتا ہے، جو بھی صورتحال ہوتی ہے، اس کے ماننے والے بھی ختم ہوتے۔ 30 دجال جو آئے حضور کے بعد مختلف ادوار میں، ان کی کہانیاں پڑھیں۔ جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے، قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، تبھی موت مرے، تو ان کے ماننے والے بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا۔ لیکن 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے جھوٹے متبعین موجود ہیں، ایک مسلمہ پنجاب مرزا قادیاں اور ایک ایران کا بہاولہ۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اور بدترین منطقی انجام ہوا ان کا۔ مرزا قادیانی کا بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ مرا اور کتنی بدترین اور خوفناک بیماری اور موت سے اس کا خاتمہ ہوا، اور پیک کر کے اس کو مال گاڑی کے اندر قادیاں بھیجا گیا۔ لیکن اس کے متبعین آج بھی موجود ہیں۔ اس واقعہ کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے۔ اسی طرح بہاولہ، جبکہ جو دجال نبوت کا ادعا لے کر آئے، جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کے ماننے والے بھی ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن یہ 2 لوگ جو ہیں ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ بات بہت زیادہ ہمارے غور و فکر کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے جو لوگ آئے وہ نفس کا شاخسانہ تھا، لیکن یہ جو 2 لوگ تھے، ان 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ نو آبادیاتی نظم کے قائم رکھنے کے لیے کیا تھا۔ جب برطانوی سامراج نے نو آبادیاتی نظم کو پھیلایا تو کہیں وہ سکڑ نہ جائے، تو اس نے پھر اپنی ضرورت کے تحت ان 2 لوگوں کو کھڑا کیا تھا۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ حکومت چینی تھی، انہوں نے مسلمانوں سے، ہندو سے تو وہ ڈرتے نہیں تھے، پہلے بھی وہ غلام تھے، اب بھی وہ غلام ہیں، ڈرتے تھے مسلمانوں سے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اور انہوں نے کالا پانیوں کی سزائیں دے کے دیکھی، انہوں نے جزیرہ انڈمان کے اندر لوگوں کو
اذیتیں دے کے دیکھا، توپوں کے دھانوں پر باندھ کر کے لوگوں کو اذیتیں پھانسیوں پہ اور سولیوں پہ چڑھا کے دیکھا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جذبہ جہاد ہے کہ ختم نہیں ہو پا رہا۔ تو مرزا قادیانی کو یہ اگر لمبی تاریخ جائے تو 3 لوگوں کا انٹرویو ہوا تھا، اس میں یہ سلیکٹ ہوا تھا، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ جہاد کا خاتمہ آپ کے ذریعے سے ہوگا، اور آپ یہ اعلان کریں۔ وہ خود کہتا ہے اپنی کتابوں میں کہ جہاد کے خاتمے اور منسوخیت پر جو میں نے لکھا ہے اور اطراف و اکناف میں امثال میں پھیلایا ہے، اگر اس کو جمع کیا جانا ممکن ہو تو 50 الماریوں اس لٹریچر کی بڑھ جائیں۔ یعنی وہ کہتا تھا قلم کا زمانہ آ گیا، جہاد ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جہاد سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جہاد ختم نہیں ہوگا، قیامت تک جاری رہے گا۔ ان کا ایک بدماش تھا، اس نے کہا تھا 4 چیزیں اگر مسلمانوں سے ختم کر دی جائیں تو ان کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید، اگر قرآن مجید یہ ان کی تھیوری ہے، اور جب بھی یہ مٹتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو پھر دوبارہ اسی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ورنہ دنیا کی تاریخ ہم پڑھیں، جب تہذیبیں دم توڑتی ہیں تو دوبارہ اسی بنیاد پہ کھڑی نہیں ہو پاتی، بلکہ اٹھ نہیں پاتی۔ آل ساسان کی تہذیب کتنی بڑی تہذیب تھی، 3150 سال تک اس ایک خاندان نے ایران پہ حکومت کی، یکے بعد دیگرے 150 حکمران اس خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا اس کا بھول گئی۔ مشتاق نے کہا تھا کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ لیکن اتنا طویل دور حکمرانی، یہاں تو 5 سال کے لیے حکومت منتخب ہوتی ہے اور 2-3 سال کے بعد ڈولنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ٹیک پہ اور سہاروں پہ اگر 5 سال گزار لے تو گزار لے، ورنہ جو ہے 2-3 سال کی کہانی۔ اور 3150 سال تک ایک تہذیب رہی، ایک حکومت رہی، لیکن مٹی کو نام و نشان بھی نہیں۔ دنیا کے اوپر بہت ساری تہذیبیں آپ ان کی کہانیاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، بغداد میں لٹے، کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا، اور دجلہ کا بند توڑا گیا، 1 لاکھ لاشیں وہاں سے نکالی گئی، لیکن اٹھے تو پھر دوبارہ انہیں بنیادوں میں۔ اور باقی بھی جہاں دیکھ لے، ہماری منگولوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، اور باقی جگہوں پہ اقبال نے کہا تھا نا، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل کے صنم خانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر۔ تو یہ انہی بنیادوں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ماضی بعید کی کہانی چھوڑیں، یہ ابھی جو رشیا کی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ان کے پاس قرآن رکھنا بھی جرم تھا، لیکن جب یہ آزاد ہوئیں اور یہاں سے لوگ، پاکستان سے اور بلاد عرب سے لوگ جہازوں میں بہت سارے قرآن مجید کے نسخے لے کے گئے، اور جب وہ قرآن مجید کا نسخہ دیتے تھے دھوتے تھے، اور جب کوئی ایک آیت پڑھی جاتی تو آگے فر پڑھنے لگ جاتے، انہیں کہا جاتا کہ تم نے تو قرآن مجید دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ تمہیں یاد کہاں ہے؟ کہا ہم نے ماں کی گود سے یاد کیا۔ تو کوئی کہتا تھا کہ یہ لوگ بھی اٹھیں گے، ان کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں رہے تھے، یہاں تک چلا گیا تھا۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر وہ ایک ریاست کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد نام رکھے گا اس کو $1000 دیا جائے گا، اپنے بچے کا نام جو، اور بیٹی کا نام فاطمہ عائشہ جو عیسیٰ کے نام رکھے گا اس کو $500 دیا جائے گا۔ وہ ترویج اور کوشش میں لگے ہوئے۔ تو اب بتائیے کہ مٹ جانے کے باوجود تہذیبیں دوبارہ اٹھ کے انہیں پاؤں پہ کیسے کھڑی ہوتے ہیں؟ ہم سے وہ بہتر مسلمان بن رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تھیوری باقی ہے۔ تھیوری جب ختم نہیں ہوتی ہے تو پھر اسی بنیاد کے اوپر دوبارہ تعبیر ہوتی ہے۔ تو ایک تو قرآن ختم کریں گے تو اس قوم کو جو ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں، اور دوسری بات انہوں نے جہاد کی، اور اس کے لیے قادیان کے اس دجال کو کھڑا کیا گیا، اس نے اس پر لٹریچر لکھا، اگرچہ وہ ناکام ہو گیا، کچھ لوگ اس نے ہتھیار لیے، لیکن جو منصوبہ تھا وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے علماء کو، اہل حق کو، مسلمانان امت کو یہ طاقت دی کہ انہوں نے اس کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا، اور چند لوگوں کو جو مفاد پرست تھے، اس دور کا ایک اشرافیہ تھا جو اس کے ساتھ جڑا، یا اپنے سطحی ذاتی مفادات کے لیے کچھ لوگ اس کے ساتھ جڑے۔ آج بھی پاکستان میں 10,000 لوگ اپنے آپ کو بیرون ملک
جو ہے وہ نیشنلٹی لینے کے لیے مرزائی لکھتے ہیں ہر سال. تو یہ ایک لالچ کی بنیاد پر کھڑا ہوا سارا سلسلہ ہے. باقی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. انہوں نے کچھ لوگوں کو متاثر ضرور کیا لیکن جہاد کا خاتمہ کیسے ممکن تھا. تیسری بات اس نے کہی تھی مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہے تو حج کا اجتماع ختم کیا جائے. کیونکہ مسلمانوں کا ایک نظم ہے. گلی کی سطح پر ہم 5 وقت محلے کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں. علاقے کی سطح پر 8 دن کے بعد جمعے کا اجتماع ہوتا ہے. شہر کی سطح پر عیدین کے 2 بڑے اجتماع ہوتے ہیں اور عالمی سطح پر حج کا اجتماع ہوتا ہے. تو گلی سے لے کر عالمی سطح پر ہمارا ایک مربوط نظم ہے. اور حج کا مقصد وہ جو خطبہ حج ہے اور جو اہم دن جو حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ اس میں رکھا گیا ہے. تو اس میں امام حج کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پورا سال تجزیہ کریں اور امت کے مسائل کا ادراک کریں. اس کی باقاعدہ ٹیمیں موجود ہوں اور پھر اس کا قابل عمل حل ڈھونڈیں اور پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو جو حج کے موقع پہ وہاں پہنچے ان کو لاہے عمل دیں, ہوم ورک دے کہ تم نے جا کے یہ کرنا ہے. یہ اصل تو حج کا یہ مقصد تھا. اگرچہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد اور امت کے حصے بکھرے ہو گئے تو آج ہم اس نعمت سے بھی محروم ہیں. صرف ہم جاتے ہیں اور اقبال نے چیخ کے کہا تھا اس زمانے میں, زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی, حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں. جو بھی آتا ہے کھجورے لے کے آتا ہے, زمزم لے کے آتا ہے. وہاں تو کچھ اور لینے گئے تھے, ہمیں وہ بھی تو لا کے دو پیغام جو لینے گئے تھے. لیکن خیر, تو یہ اس نے کہا کہ حج لیکن پھر بھی ایک رسم بھی موجود ہے تو اس کے اثرات امت کی وحدت پر اثر انداز ہوتے ہیں. چوتھی بات اس نے کہا تھا کہ اس امت کو اگر ختم کرنا ہے تو ان سے جذبہ عشق رسول کو ختم کر دیا جائے. وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. جہاد کے خاتمے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا تھا, مسلمہ کذاب کو, مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کو, اور حج کے خاتمے کے لیے اس کو بہاءاللہ کو ایران میں کھڑا کیا گیا تھا. اور اس نے کعبۃ اللہ کے ماڈل تیار کر لیے اور کہا کہ ادھر ہی گھوم لو, اتنی دور تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری پوائنٹ اس نے کہا کہ ان کے سینے اگر عشق رسالت ماب سے خالی کر دیے جائیں تو یہ پھر قابل تسخیر ہو جائیں گے, ورنہ یہ ناقابل تسخیر. چونکہ یہ بھوک اور پیاس کاٹ کے بھی اپنی جان حضور کے نام پہ دیتے ہیں اور اسے سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا ہوا. کروں تیرے نام پہ جان فدا, بس ایک جان 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی کیا نہیں جی برا, کیا کروں کروڑوں جہاں. تو یہ 4 چیزیں اگر اس امت سے نکال دی جائیں تو یہ امت بھانج ہو جائے گی, اپنا وجود کو بیٹھے گی. تو یہ سارا منصوبہ تراشا گیا اور یہ 2 لوگ جو کھڑے کیے گئے یہ اس مقصد کے لیے کیے گئے. لہٰذا باقی لوگ جب گئے تو ان کے جھوٹے متبعین بھی ساتھ گئے, لیکن چونکہ ان کو جنہوں نے کھڑا کیا تھا وہ ان کے پیچھے آج بھی کھڑے. اس لیے مسلمانوں کو اس گہری سازش کو سمجھنا پڑے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی. جہاد کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا لیکن آج عملاً ہم جہاد گریز ہو گئے. پلان بی کے طور پہ جو جہاد کے خاتمے کے لیے کیا گیا تھا کہ قبروں سے لاشیں نکال کر کے چراہوں میں لٹکائی گئیں اور سروں سے فٹ بال کھیلے گئے, تو یہ جہاد کو بدنام کرنے کے لیے تھا. ابدان کے ساتھ بم باندھ کر کے انبوہ انسانہ میں گھس کر کے پھٹا گیا اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کی گئیں. یہ جہاد کے خاتمے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا اور اس سے جو ہے وہ بہت نقصان ہوا اس مقدس کاز کو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ختم ہوگا نہیں, چونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا اور اقصیٰ کے دروازے پر لوگ حق کے لیے ہمیشہ پرچم اٹھائے اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہے. اور دیکھیے آج مٹھی پر لوگ پوری دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے, 56-57 اسلامی ملک ہیں اور کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں. اگر بیان بھی دیتے ہیں تو تراش خراش کر کے کوئی جملہ تیکھا نہ ہو اور کسی کو برا نہ لگ جائے. اور دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم اپنے جہاز میں آنے کی بجائے وہ جنگی جہاز میں بیٹھ کے آتا ہے دنیا کو پیغام دینے کے لیے کہ میں عملی طور پہ اور عسکری طور پہ ان کے ساتھ ہوں اور پوری دنیا کا کفر ان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن وہ مٹھی بھر وہ تھوڑے سے لوگ, یہ 44 کلومیٹر
لمبائی اور 12-13 کلومیٹر چوڑائی، چھوٹی سی پٹی، اور پوری دنیا وہاں آتش و آہن برسا رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے۔